صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احد کے مارکے کے جو ایونٹس ہیں اس کو کور کرتے ہوئے ہم اس سیگمنٹ میں اسے مکمل کریں گے۔ اس میں ایک آدھ چیز جو اہم تھی، جب یہ احد کی جنگ شروع ہونے سے پہلے جو کفار نے ایک ٹیکٹک استعمال کی، اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہی ٹیکٹک آج بھی کفار مسلمانوں کے ساتھ اپنے معاملات کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے وی نیڈ ٹو سی دا سیرہ، اس سے لرن کرنا چاہیے کہ یہ وہی چیزیں ہیں، ساری چیزیں ویسی ہی ہیں جو کہ پہلے ہوتی تھیں، ایک تھوڑا بہت فرق کے ساتھ وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔ ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف جیسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے شروع میں ایک معزز سردار تھا قریش کا، جس کے قبیلے کے لوگ جو تھے بہت سے مسلمان ہو گئے تھے، وہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے۔ تو اس کو انہوں نے ان کی طرف اس کا پیغام ان لوگوں کی طرف بھیجا، اور اس نے ان کو اکسانے کی کوشش کی۔ وہ ایسا آدمی تھا کہ جس کی بات مانی جاتی تھی۔ اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ بھئی تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ اچھا، اس میں ایک بات اور تھی کہ جب عبداللہ ابن ابی جب ہم نکلے تھے وہاں سے، راستے سے وہ اپنے 1/3 جو جوان تھے، جو فوج میں شامل تھے لوگ، 1000 میں سے تقریباً 300، ان کو لے کے وہ پہلے ہی واپس جا چکے تھے۔ وہ پہلے واپس جا چکے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو، میں نے تو ان کو کہا تھا کہ میری بات مانیں اور مدینے میں رہ کے مقابلہ کریں۔ انہوں نے بچوں کی بات، نوجوانوں کی بات مان لی اور یہ نکل پڑے جنگ کے لیے۔ کوئی جنگ ونگ نہیں ہونی، ایسی گھوم پھر کے ہم واپس، کچھ ایسی بات اس نے کی۔ یہ ایک بہانہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ مقابلہ ہونا ہے، اور وہ مقابلے سے ڈر کے وہ بھاگ رہے تھے، اس سے جان چرا رہے تھے۔ تو وہ ایک تو مسئلہ ہو چکا تھا کہ 300 لوگ جو منافقین تھے وہ چلے گئے تھے چھوڑ کے۔ اب 700 افراد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں پہنچے تھے، اور پھر ان کے اندر بھی انہوں نے یہ ٹیکٹک استعمال کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کو بے دل کرنے کے لیے کہ نہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہو۔ اس سردار کا پیغام بھیجا، اور پھر ابو سفیان نے خود یہ کہا، اس نے کہا کہ بھئی اس نے ان کو مخاطب کر کے کہا، یہ جو انصار تھے، اس نے کہا کہ مجھے اور میرے کزن کو تم چھوڑ دو اکیلا، تمہارے سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، تم اس معاملے میں کیوں پڑتے ہو، ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں گے۔ مطلب وہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور دراڑ ڈالنے کی ہر کوشش کر رہے ہیں، کبھی اس طریقے سے کبھی اس طریقے سے کہ بھئی کچھ لوگ ان سے نکل کے چلے جائیں۔ منافقین تو چلے گئے تھے، پھر ایک سردار کے ذریعے سے کوشش کی، پھر ابو سفیان نے آخر میں آ کے ایسی بات کی کہ جی اس کو ایتھنک بنیادوں پہ یا قبائلی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ چلے جاؤ، آپ سے ہمارا کیا معاملہ ہے، ان سے ہم کر لیں گے۔ لیکن وہی ابو سفیان تھا کہ جب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے گئے تو ان کو وہ تھریٹن کرتا کہ اگر تم ان کے خلاف ہمارے خلاف ان کی مدد کرو گے تو تم بھی ہمارے دشمن ہوگے۔ یہ وہی ابو سفیان تھے جو اب یہ کہہ رہے ہیں، اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بانٹ کر، یہ جو میں بات کر رہا تھا، مسلمانوں کو 1 by 1 ایک نوالا بنایا جائے، نوالا بنایا جائے، وجہ سے کہ یہ تاریخ میں بار بار ریپیٹ ہوتا رہا ہے۔ ابھی حالیہ تاریخ میں بھی ہوا ہے، چنگیز خان کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ چنگیز خان کا جب حملہ ہوا تو پہلے مسلمانوں کی 2 بڑی ریاستیں، جو ایک بغداد میں تھی ایک خوارزم میں تھی، ان کو دونوں میں سپلٹ کیا، ان کے درمیان جو معاملات تھے وہ خراب ہوئے۔ تو ایک پہ جب حملہ ہوا تو دوسرے نے کچھ نہیں کہا، وہ سمجھتے رہے کہ نہیں ہمارے تو الائنس ہے ان کے ساتھ، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعد میں دوسروں کو بھی انہوں نے اچک لیا۔ تو یہی معاملات حالیہ تاریخ میں ہم دیکھتے رہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سے ہمارے کتنے ممالک ہیں جو اس طرح ایک ایک کر کے اس طرح کے خلفشار کا اور اس طرح کے قبضے کا اور اس طرح کی جنگ و جدل میں نشانہ بنتے رہے ہیں، کفار کا بیسیکلی، اور ہم میں سے کچھ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہی مل کے اس سب میں شریک رہے ہیں۔ تو بلکہ ہراول دستے کی حیثیت سے بھی بعض صورتوں میں کام کیا۔ تو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے یہ جو طریقے ہیں، یہ بہت پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے استعمال ہوتے تھے کہ ان کو کسی طریقے سے سپلٹ کر دیا جائے، سیپریٹ کر دیا جائے، تاکہ ان کی طاقت کم ہو جائیں اور ایک ایک کر کے ہم ان سے مقابلہ کر لیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ابو سفیان کے حوالے سے ہم نے کیا۔ ابو سفیان ہی کے حوالے سے ہم نے لاسٹ سیگمنٹ کے آخر میں بتایا تھا کہ ایک اہم ڈائلاگ ہے ان کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ ہم اس کو بیان کریں گے، اور اس میں دیکھیں گے ایک بہت اہم بات ہے جس کی طرف
ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی نے اپنی کتاب میں اور اپنے لیکچرز میں یہ بات کی ہے، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کور کریں. وہ یہ کہ ابو سفیان اس جنگ کے تقریباً ختم ہونے کے بعد، جس میں مسلمانوں کے کئی لوگ شہید ہوئے، حمزہ ابن عبد المطلب کے بشمول، اس کے بعد مسلمان اسکیپ کر کے پہاڑیوں کے اوپر چلے گئے تھے. اب ابو سفیان آتے ہیں اور اب انہوں نے آ کے آواز لگائی اور وہ خطاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کے ساتھ ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، وہ ان کو منع کر دیتے ہیں کہ جواب نہ دو، اور وہ پوچھتے رہتے ہیں کیا تمہارے درمیان عمر موجود ہیں، کیا تمہارے درمیان ابو بکر موجود ہیں، کیا تمہارے درمیان محمد موجود ہیں. وہ کہتے ہیں خاموش رہو. لیکن وہ پھر جو ہے وہ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ آج جو ہے وہ اپنے بتوں کا حوالہ دیکھے کہ آج جو ہے حبل کا دن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ اب اس کو جواب دو. تو عمر ان کو جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے شہداء ہیں وہ جنت میں گئے ہیں، اور تمہارے شہداء جو ہیں وہ تمہارے جو مارے گئے لوگ ہیں وہ جہنم میں گئے ہیں. اسی طرح یہ ڈائلاگ چلتا ہے. اور اس کے بعد ابو سفیان آخر میں یہ کہتا ہے کہ احد فار بدر، مطلب جو بدر میں تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ ہم نے احد میں لے لیا ہے، اور اگلے سال ہمارا پھر مقابلہ ہوگا بدر کے مقام پہ. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ ہم تیار ہیں، اور اگلے سال طے ہو گیا کہ ہم جو ہے دوبارہ ہمارا یہ مقابلہ ہوگا. تو یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے. اچھا، اس میں سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک طرح سے مسلمانوں کو ایک کمزور پوزیشن میں آ گئی تھی. اب کچھ لوگ پہاڑی پہ چڑھے ہوئے، کچھ لوگ ادھر، اگر اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا ابو سفیان کو کہ اتنا بڑا نقصان ہم نے پہنچا دیا ہے، اس کے بعد یہ بات ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ، کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں اس کے ذہن میں، کیونکہ ایک شاطر آدمی تھے، وہ ایک اچھے کمانڈر تھے، اسٹریٹجسٹ تھے، پلاننگ کر سکتے تھے، ان کے ذہن میں کیوں یہ بات نہیں آئی کہ یہ اچھا موقع ہے کہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے. وہ اپنے فوج کو گیدر کر کے اور ایک جگہ بلا کے ان پہ انہوں نے حملہ کیوں نہیں کیا، بجائے اس کے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہم اب چلے جاتے ہیں اور اگلے سال ہم مقابلہ کریں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک ڈیسیشن میکنگ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ہر ڈیسیشن میکنگ کے اندر کبھی کسی کی معاونت وہ کرتا ہے، کبھی کسی کے دل میں کوئی ایسی چیز ڈال دیتا ہے، کبھی کسی کے سامنے ایسی انفارمیشن آ جاتی ہے، ایسے اس کے لیے کچھ چیزوں کو کرنا آسان بنا دیتا ہے کہ وہ ایک ڈیسیشن لے لیتا ہے اور اچھا ڈیسیشن لے لیتا ہے. لیکن اسی کا جو الٹ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معاونت شامل نہیں ہو تو ابو سفیان جیسے شاطر اور جو اہم کمانڈر ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہمیں ان کا پیچھا کر کے ان کا خلاقمہ نعوذ باللہ کر دینا چاہیے. وہ اس کے ذہن میں نہیں آئی. یہ اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو بھی اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں ان کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح ڈیسیشن لیں. جیسے وہ دعا ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کے مطابق چلنے کی اور فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو باطل ہے اس کو باطل ہی دکھا اور اس کی جیسی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ بہت اہم دعا ہے، اور یہ اس قسم کی اعانت اللہ تعالیٰ کی وہ حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کو. آخری بات کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ احد کا معاملہ بہت سخت تھا، مسلمانوں پہ ایک سخت دن تھا، سخت معاملہ تھا. سختیوں سے جب گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تو پھر اس کی ٹریننگ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے، اس کی صفائی بھی اسی حساب سے ہوتی ہے، اس میں سے منافقت ختم ہو جاتی ہے، اس میں ریئل مومنین یا کسی چیز کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ جو ہیں وہی اس کے اوپر قائم رہتے ہیں اور اس تحریک کو اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو جو سخت معاملات آئیں اس کے اندر بھی انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کو خاص طور پہ نبی کی سنت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان پر سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، اور اس سختی کے نتیجے میں پوری قوم جو ہے ایک منظم اور ایک مستحکم حالت میں آئی، اور ان میں سے جو ایک تطہیر کا جو ایک عنصر تھا نا وہ ہو گیا کہ وہ 300 لوگ تو پہلے ہی جو تھے وہ چلے گئے تھے، جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہم نے کہا، اور ان کے بارے میں آیات ہیں قرآن کی جس میں ان کو وضاحت کی گئی کہ یہ لوگ کس قسم کے دل میں ان کے خیالات تھے. اور تو ایک طرح سے یہ جو سخت حالات ہوتے ہیں
اس کو بھی غنیمت جاننا چاہیے اور اس سے بھی سبق لینا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو استحکام دے کے آگے بڑھنے کے لیے بڑے مواقع اس میں ملتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور انبیاء کی سنت پیغمبروں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اپنے مشکلات میں ڈالا. کیوں ڈالا؟ وہ تو اس کے محبوب ترین برگزیدہ لوگ تھے. لیکن یہ جو ایک ٹریننگ کا ایک جب تک اب جیسے علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، کہ جب تک اس طوفان سے نہیں گزرتے وہ گوہر جو ہے وہ جو موتی ہے وہ بن ہی نہیں پاتا جب تک اس دریا کی لہروں کا وہ مقابلہ نہ کرے اور اس کے اندر سے گزر کے وہ ایک عمل جو ہے وہ اس کی تربیت کا وہ اس سے وہ نہ گزرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی